31 دسمبر کی رات 2024 ایک پوش علاقے میں ایک ڈانس پارٹی، ڈانس پارٹی جو صرف کراچی کے ڈی ایچ اے کی ایک بڑی کوٹھی میں ہو رہی تھی، صرف وہیں نہیں ہو رہی تھی، پاکستان کے بہت سے شہروں میں، پوری دنیا میں ہو رہی تھی۔ اس پارٹی میں ایک کہانی نے جنم لیا۔ اس میں ایک بچہ، ایک بڑا خوبصورت نوجوان، ہنستا کھیلتا نوجوان، ایک فلمی انداز میں اس کا قتل ہوا۔ اور وہ کہانی کیا تھی؟ ایک نشے کی کہانی تھی، ناجائز کاروبار کی کہانی تھی، نوجوان بچوں کی، آج کی نسل کو بے لگام توجہ نہ رکھنے کی والدینی غفلت کی کہانی۔ اس کہانی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور اس وقت ہمارا نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کہانی کے مختلف پہلوؤں میں بہت باتیں کر چکا ہے، بہت چیزیں کر چکا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس گتھی کو سمجھنے کی کہ آخر ایسا کیوں ہوا، اور بھی کہیں ایسا ہو رہا ہے جو ہمارے اداروں کو نہیں معلوم۔ تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس کیس کے اوپر ڈسکس کریں گے وہ کیس اس وقت بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے والے بہت سارے لوگوں نے، بلکہ 90 سے 95% لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ہماری ویڈیو کو پسند آئی اور اس میں کیا کمی تھی اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور کوئی سجیشن ہو، کوئی اور کیس آپ کے سامنے آ رہا ہو تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ میں بڑی دیر سے، جب سے یہ پہلی اس کی انفارمیشن آئی تو میں اس دن سے اس کو میں نے دیکھا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں، یہ بہت بڑا معاملہ۔ لیکن اتنا زیادہ آ رہا تھا کہ میں نے ان سب کو دیکھتے رہے، ان چیزوں کو کہ کیا اس میں انفارمیشن آ رہی، کیا نہیں آ رہی۔ بالآخر کچھ چیزیں اس میں مس ہو رہی ہیں۔ میں اس میں لوگوں کے نام نہیں لوں گا، نہ لڑکیوں کے، نہ زیادہ نام نہیں لوں گا، چند ایک کے علاوہ۔ تو بہت ساری چیزیں مس ہو رہی تھیں اس میں، جس کے اوپر ہم نے تحقیق کی، اس کے اوپر ریسرچ کیا، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 31 دسمبر 2024، سال کا اینڈ ہو رہا ہے، اور ہیپی نیو ایئر نائٹ ایک پوش ایریا میں ایک بہت بڑے گھر کے اندر کی جا رہی ہے۔ اس گھر میں اس وقت مختلف نوجوان لڑکے لڑکیوں کی تعداد کوئی 20 کے قریب ہے، یا اس کے اوپر نیچے ہو سکتی، وہ لوگ ہیں، اور وہاں پہ ہر طرح کا نشہ موجود ہے۔ اور اس پارٹی میں ایک جو مرکزی اس کہانی کا ملزم ہے، ارمغان کا، کسی ایک لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کہ دو لوگوں کے درمیان میں ہی ایک راز ہوتا ہے۔ ان کا ایک کامن فرینڈ تھا جس کا نام تھا مصطفیٰ عامر۔ اس کو ڈیلیبریٹری اس پارٹی میں نہیں بلایا گیا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، لیکن ہم مختصر سی بات کریں گے۔ وہ کیا تھا کہ مصطفیٰ عامر کا، اور اس کے علاوہ اور 3 لڑکیاں موجود تھیں جن کے ساتھ مصطفیٰ عامر کی اچھی دوستی تھی۔ ارمغان جو ہے اس کا جو مین کردار ہے، اس کو وہ اس کی صرف ان چیزوں سے، مصطفیٰ سے جیلسی تھی، ایک پرسنالٹی کلیش تھا۔ یہ کہانی، اور اس میں ایک یہ پہلو جو ابھی تک چھپ رہا ہے، اصل اس میں اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ پرسنالٹی کلیش۔ اس کو اس پارٹی میں نہیں بلایا گیا تھا۔ پارٹی ہوئی، ختم ہوئی، نیا سال آ گیا۔ اس لڑکی کی بات مصطفیٰ سے، عامر سے ہوتی ہے۔ مصطفیٰ عامر کو بات بتاتی اس دن کی کہ اس طریقے سے یہ بات ہوئی۔ مصطفیٰ عامر وہ ڈسکس کرتا ہے، اس سے مذاق بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے۔ اس کو پہلے ایک کیلے کو بنانا، اس کو چھیل کے اس کے پکچر سینڈ کرتے ہیں، جس کے اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اس کے ان کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر، مطلب وہ جو دونوں کے درمیان کی بات تھی، وہ مصطفیٰ عامر کو اس لڑکی بتا دیتی ہے، اور وہ آگے چل جس کو ارمغان کو بہت برا لگتا ہے۔ 6 جنوری کو مصطفیٰ عامر اپنی والدہ کو بتا کے گھر سے جب نکلا، یہ کہانی آپ بڑی سن چکے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتانے اصل وجوہات پہ، جن پہ ہم روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہ بتانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نکل کے وہ جاتا ہے، اور ایک اور مشترکہ دوست شہراز کو ایک وائس میسج کرتا ہے کہ میں
ارمغان کی طرف جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، ایک روٹین ایک میسج، جس میسج سے یہ چیزیں کچھ چیزیں لنک ہوئیں جب بعد میں پتہ چلا۔ اس سے پہلے ایک لڑکی موجود تھی، شاید یہ وہی لڑکی تھی جس کے اوپر بالکل پاگلوں کی طرح وہ تشدد کرنے لگتا ہے، اور تشدد کس چیز سے کرتا ہے؟ ایک لوہے کی راڈ سے، اس کے پاس ایک لوہے کی راڈ تھی، وہ لوہے کی راڈ سے اس لڑکی کو مارتا، لڑکی کو کافی زیادہ تشدد کرنے کے بعد جب اسے پتہ چلتا مصطفیٰ عامر پہنچنے والا تو اس لڑکی کو نا ایک پرائیویٹ کیب کے ذریعے بھجوا دیتا، اور شہراز اس میں اس کا معاونت کرتا ہے، اس کو ایک ہاسپٹل میں علاج کرنے کے لیے، اور اس کو ڈرا دیتا ہے لڑکی کو کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ لڑکی خیر اس وقت اس سے ڈر کے چلی گئی، اس کا بھی ایک ریکارڈ ایک وہاں کے ایک ہاسپٹل کے اندر اس کا لڑکی کا موجود ہے، وہاں گئی، کیب میں گئی، کیب کا بھی ہے چیزیں، پولیس نے اس چیزیں کور کر لی۔ جب یہ آتے ہیں تو ان میں آپس میں بحث تکرار ہوتی، پہلے یہ نشہ کرتے ہیں، ویٹ ایک نشہ ہے، وہ اس کو پیتے ہیں، پینے کے بعد پیتے پیتے ہی نا اس کو وہ اپنی تذلیل یاد آ جاتی ہے ارمغان کو، وہی ایک فلمی انداز میں اس سے بات کرتا ہے، تو وہی راڈ اٹھا کے نا اسی راڈ سے اس کو مارتا ہے۔ پہلا راڈ اس کی دائیں طرف میرے خیال ٹانگ کے گھٹنے کے اوپر لگتا ہے اس کے بڑے زور سے، پھر دوسرا مارتا ہے ٹانگوں پہ، اس کے مارتا ہے اس کے پاؤں پہ مارتا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، کافی شدید تکلیف میں وہ کرا رہا ہوتا ہے، مطلب اس سے چلن، کیونکہ لوہے کا راڈ اگر آپ کو کہیں پہ لگ جائے اچانک اور کوئی زور سے پاور سے مارے، اس کی بڑی شدید چوٹ آتی ہے، وہ گر جاتا ہے، پھر یہ ہنستا ہے ایک فلمی انداز میں، فلمی انداز میں ہنستا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھ تو نے کیا غلط ہے، لیکن میں انصاف کرتا ہوں، میں کوئی تمہارے سے زیادتی نہیں۔ یہ ایک فلم کا سین ہے، کسی کوئی فلم کے جیسے کوئی فلموں میں اکثر دکھاتے ہیں، انڈین فلمز ہیں، انگلش موویز ہیں، وہ پہلے جو ہوتا ہے ویلن یا کوئی بھی گینگسٹر وہ کسی کو موقع دیتا ہے کہ دیکھ میں تجھے موقع دیتا ہوں، اور وہ ایک ایسا سکہ اچھالتا ہے جس کا ٹیل اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں آنا ہے، تو وہ اسی طرح سے ہیڈ اینڈ ٹیل کی کہتا ہے جی اگر ہیڈ آیا تو ٹیل آیا تو میں، تو چلا ہیڈ آیا تو زندہ بچ جائے گا، ورنہ ٹیل آیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ وہی اسی فلم کی طرح وہ یوں اس نے اسے سکہ اچھالا اور وہ سکے سے مصطفیٰ عامر کی موت کا لائسنس ٹو کل اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کو دو تین مارتا تو ایک دم سے اپنی گن اٹھا کے اس کے دو فائر مارتا تھا جو اس کو جسم کے مختلف دو حصوں پہ لگتے ہیں، لیکن اس کو وہ لائیو ہے، زندہ ہے، تکلیف سے کر رہا ہے۔ شہراز نامی ایک اور لڑکے کو جو وہاں پہ موجود تھا، جو اس کو روک بھی رہا تھا، شاید شہراز کا یہ بیان ہے، وہ اس کی مدد سے ایک ٹینٹڈ مطلب شیشوں، گاڑی کے شیشوں کے بلیک لگے ہوئے شیشے لگے، ان کے ساتھ وہ اس گاڑی میں لے کے نکل جاتے ہیں۔ کوئی 124 کلومیٹر دور وہاں سے درمیان میں سے ناکے گزرتے ہیں، مین شاہراہوں سے کراچی سے گزرتے ہیں، سی سی ٹی وی جو کیمرے لگے، جیسے ہمارے لاہور میں سیف سٹی ہے اسی طرح ادھر بھی ایک سسٹم لگا دیا ہوا انہوں نے، وہاں سے گزرتے ہوئے ہیں وہ، اور ٹول پلازے پہ جاتے ہیں کراچی نکل کے، وہ بلوچستان کے ایک ایریا میں جا کے وہاں پہ گاڑی کو ایک ویرانے میں کھڑی کر دیتے ہیں، تو بالکل ایک فلمی انداز میں اس کے بونٹ کھولتے ہیں، تو ڈکی میں گاڑی اسی کی، اچھا وہ گاڑی بھی کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی، اسی کی گاڑی ہے۔ پھر ٹاسک کرتا ہے شہراز، بقول شہراز کے کہ میں وہاں سے چل پڑا تو پیچھے سے ایک دم بڑپے کی آواز آئی، جیسے کوئی ایک دم سے آگ لگتی ہے نا، ویسی ایک آواز آئی۔ پھر ٹاسک کرتا ہے، اس سے ٹاسک کرتا ہے، ٹاسک کر کے نا وہ کہتا ہے پھر وہ ہار گیا، تو اس کے اوپر زندہ کے اوپر تیل پھینک کے نا اس کو جلا دیتا۔ یہ اتنا خوفناک منظر ہے، بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو شہراز کہتا ہے کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں پیچھے آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ یہ آہرا بھاگتا ہوا ادھر، وہاں سے وہ چلتے آتے ہیں، مختصر راستے میں ایک پک اپ اور ایک دو چیزیں، ایک ٹیکسی کرا کے وہ واپس آ کے وہاں پہ آتے ہیں، آ کے نا وہاں سے بھی چیزیں وغیرہ سمیٹتے ہیں اور ناردرن ایریا وغیرہ نکل جاتے ہیں۔ پیچھے سے مصطفیٰ عامر کی والدہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں، اس کو نہیں ملتا۔ 7 جنوری کو، 6 جنوری کو وہ گھر سے نکلا ہوتا ہے، 7 جنوری کو اس کی تھانہ درخشاں میں FIR درج کرا دی جاتی ہے، اور پولیس اس میں کوئی تعاون نہیں کرتی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو اس میں جو ایک پہلو ذرا غور طلب ہے کہ جناب وہ موبائل فون جو استعمال کرتا تھا وہ کرتا تھا نان PTA استعمال کرتا تھا، بغیر سم کے واٹس ایپ استعمال کرتا تھا، اور ساتھ میں ایک انٹرنیٹ ڈیوائس کرتا تھا، اس لیے اس کو ٹریس نہیں کیا جاتا۔ اب ناظرین، اب اس میں ایک ذرا توجہ، ذرا بات یہ ایک غور کیجیے گا
کہ وہ جو انٹرنیٹ ڈیوائس ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی سم ڈلتی ہے، اور وہ خود سے ایک اس کو ٹریک کرنا ہو تو اس کو ٹریک بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ پولیس نے اس طرف کیوں نہیں گئی، ٹریک نہیں کیا گیا۔ پھر اس کی والدہ پریشان ارغوان کو فون کرتی ہے، ارغوان سے کہتا ہے جی مجھے نہیں پتہ، یہ ان سے بدتمیزی کرتا ہے فون۔ اس کی والدہ کو پورا شک ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی طرف ہی گیا تھا، اس کی والدہ ان دنوں اس کے ساتھ بڑا اس کے تعلقات تھے۔ 7 جنوری کو اس کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے گمشدگی کا درچا تھانے میں۔ اس دوران اس کی والدہ ڈھونڈتی رہتی ہے، پولیس کو کہتی رہتی ہے، پولیس کوئی توجہ نہیں دیتی، پولیس کا بالکل خیال نہیں ہے۔ یہ لوگ باہر وقت گزارتے ہیں، کوئی کافی دن گزارنے کے بعد یہ واپس جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں پتہ چلا، لاش ٹھکانے لگ چکی ہوئی ہے، فارغ ہو گئی لاش، کوئی چکر ہی نہیں ہے، چلیں ہم واپس چلتے ہیں، جا کے نا دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ آرام سے آ کے اپنی لائف گزارتے ہیں، اور اس کی والدہ فون کرتی ہیں، فون سے اس کا اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر اس کو ایک خیال آتا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ انویسٹیگیشن میں ہے کہ پھر ایک کال یہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس نا انٹرنیٹ، اس کے پاس کئی سسٹم تھے کافی زیادہ نا، انٹرنیشنل نمبر بھی تھے، انٹرنیٹ کے ذریعے نا باہر کے نمبر سے نا والد یا والدہ کے نمبر پہ کال آتی ہے کہ جناب یہ اگر آپ نے اس کو مصطفیٰ عامر کی رہائی چاہتے ہیں تو ہمیں 2 کروڑ روپیہ دے دیں۔ اس کی بات کی جب وہ پولیس کو بتاتے ہیں تو پھر کیس فوری طور پہ AVCC ڈپارٹمنٹ جو ہے کراچی کا، سندھ کا، جیسے آرگنائز کرائم اب یہ CCD بن گیا ہے پنجاب میں، تو یہ AVCC اس طرح کے اغوا، برائے تاوان وغیرہ سیریس قسم کے کرائم کو دیکھتا ہے، اس کو یہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ 29 جنوری کو۔ پھر اس کا چیزیں دیکھی جائے، ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ٹریس کیا جاتا ہے، کب وہ گھر سے نکلا، کہاں گیا، کون سی ویڈیو، یہ وہ ساری چیزیں کرتے کرتے نا سب سے بڑا شک تو اس کی والدہ نے ارغوان کا کہا تھا۔ پولیس نے اس کو ارغوان کی بھی چیزیں کچھ دیکھنی شروع کی، تو جب پولیس کو کچھ چیزیں، کچھ آخری سگنل وغیرہ جو ویڈیوز شیڈیوز ایسی وہ ارغوان کے گھر کی طرف اشارہ کر رہی تھی، تو 8 فروری کو، 1 ماہ 1 دن کے بعد FIR درج ہو رہی ہے۔ 8 فروری کو اس کے گھر جاتے ہیں تو اس سے ایک غلطی ہو جاتی ہے، وہ جو اس نے ایک اسٹیٹ، ایک سلطنت کھڑی کی ہوئی تھی، اس میں اس نے سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ اس نے ایک مرڈر کیا، اور مرڈر کر دیا، اور اس کو نشے میں، دولت کے نشے میں گم اس نے کو مرڈر کر، اور دوسری بڑی غلطی اس نے یہ کی، جیسے پولیس اندر آج پولیس پہ اس سے فائرنگ کر دی، اور فائرنگ کوئی کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے جاری رہی، جس میں ایک DSP صاحب اور ایک اور پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ خیر پولیس نے وہاں پہ اس کے بعد اس کو پکڑ لیا، اور وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ 30-40 قسم لیپ ٹاپ ہیں، جو نیچے مہنگی گاڑیاں ہیں، اور کیا کہتے ہیں کوئی ڈالر شر کوئی اس طرح کی بات آئی سننے میں، اور جدید اسلحہ۔ جب اس کو پکڑ کے لے کے گئی پولیس، اس کے بعد رات کے بعد اگلے دن پولیس نے اس کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اس کو پیش کیا، تو اینٹی ٹیرر کورٹ میں تب اس کے والد کی انٹری ہوتی ہے، کامران قریشی صاحب کی۔ مصطفیٰ عامر مرڈر ہو گیا، جان سے چلا گیا، کامران قریشی کا بیٹا اس کیس میں پکڑا گیا، اب اس کی ایک ڈرامائی ایک انٹری ہوتی ہے۔ اینٹی ٹیرر کورٹس کے جج نے فیصلہ، یہ کافی چیزیں بیان ہو چکی ہیں، ہم اس کو مختصر کرتے ہیں۔ فیصلہ جب آتا ہے سامنے تو وہ آتا ہے کہ جناب اس کو پولیس کو ریمانڈ نہیں دیا، اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل کر دیا۔ ناظرین ایک یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جوڈیشل ریمانڈ اور یہ فزیکل ریمانڈ کیا ہوتا ہے۔ فزیکل ریمانڈ وہ ہوتا ہے جب پولیس کو کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے، کوئی چیز برآمد کرنی ہوتی ہے، تو وہ فزیکل ریمانڈ کی ڈیمانڈ کرتی ہے کورٹ سے، تو کورٹ اس کو قانون کے مطابق اس کو فزیکل ریمانڈ دے تاکہ اس کی تفتیش کی جا سکے اور ملزم سے حقائق معلوم ہو۔ اس کیس میں ایسا نہیں ہوا، اس کیس میں ایسا ہوا کہ ایک بچے کے غائب ہونے کا، اس کے اغوا برائے تاوان کی کال اور پولیس مقابلہ ہونے کے باوجود جج صاحب نے الٹا پولیس کو ڈانٹا اور کہا کہ جناب یہ مرا تو کوئی نہیں پولیس والا، اس طرح کے ریمارکس دیے اور اس کو جوڈیشل کر دیا عدالت کی۔ اس وجہ سے وہ تفتیش میں کافی فرق ہے۔ دا مین بائل
ایک شراز نامی بندے کو انہی ٹیکنیکل اپنی پولیس کی جو تحقیقات کاری ٹیکنیک بنا دو اس کو شراز کو پکڑ لیتی ہیں. شراز کو جب پکڑتے ہیں تو شراز صاحب کافی کچھ اگل دیتے ہیں اور وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ عامر کو کہاں جا کے انہوں نے ڈمپ کیا اور کہاں پہ جا کے جس کو جلایا. وہ وہاں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کی اب پولیس نے بلوچستان پولیس نے وہاں پہ ایک لابارس گاڑی کا مقدمہ درج کیا اور ایندھی کے ذریعے جو اس کی لاش کو دفنا دیا گیا. یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ پولیس نے پوری رات کو اس کو رکھنے کے بعد صبح عدالت سے پیش کرنے سے پہلے ابتدائی تفتیش کیوں نہیں کی اس سے, آرام سے جا کے سلا دیا اور کیوں کیا. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں, کہا یہ گیا کہ وہاں پہ جو پولیس ہوا یہ کہ وہاں پہ جو چیزیں ملی ان کو, جس میں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ڈالرز تھے اور کئی دوسری اشیاء تھیں, اور لیپ ٹاپ وغیرہ پہ پولیس اتنی مگن ہو گئی, حیران ہو گئی کہ ان میں ہی بزی ہو گئی, ان چیزوں کو ہی خریدنے لگ پڑی, دیکھنے لگ پڑی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس لیے ساری رات گزر گیا. جب لیکن پولیس کا یہ کہنا تھا کہ وہ بڑے نشے میں تھا, بہت شدید نشے میں تھا, اس لیے ہم نے سے تفتیش نہیں کی. جب ہوش میں آئے گا تو ہم کریں گے, جب ہوش میں آئے گا صبح کورٹ سے ہم اس کا ریمانڈ لیں گے, ریمانڈ لے کے ہم تفتیش کر لیں گے. اب ایک بات کون سی سچی ہے کہ چیز ہے, اس کا بھی تحقیقات اعلیٰ پیمانے پہ ہو رہی ہیں کہ پولیس نے اس وقت تحقیقات کیوں نہیں کی, اور وہاں پہ جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں وہ چیزیں کیا ہیں. جیسے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں. پولیس کی اتنی سی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے وہ پوری رات 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے عدالت میں پیش کرنے تک کا ٹائم پولیس نے تفتیش زیرو تھی. پولیس بالکل فارغ تھی. اگر شراز پولیس کو نہ ملتا, اگر پولیس شراز تک نہ تو یہ کیس شاید اس طرح فارغ ہوتی. یہاں پہ ایک کوشچن اور بھی آ رہا ہے کہ اس طرح کے واردات, اس طرح کا قتل کیا یہ پہلا ہی ہے اس گھر میں ہوا, کوئی اور تو نہیں اس سے پہلے ہوا؟ اب اس کے اوپر بھی سوچا جا رہا ہے. ارمان کے والد آتے ہیں, آپ یہ دیکھیں, اب آپ کو یہ ویڈیوز دکھائیں گے ابھی اس میں. میں آپ کو نام بتا دوں, آپ جا کے پکڑیں گے اس کو. بتائیے آپ کے پاس جو نام ہے بیگ میں ان کا لیپ ٹاپ ہے جس سے وہ سافٹ ویئر ہاؤس کو ڈیزائن کرتے تھے. ایک سافٹ ویئر ایک ٹکے کا بھی ہو سکتا ہے, ایک سافٹ ویئر $1 ٹریلین کا بھی ہو سکتا ہے, جس سے پورا ملک چل سکتا ہے. اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا میڈیا پہ, قلعے میں رہتا ہے, تو ہاں ہم قلعے میں رہتے ہیں پر بھاشوں سے دور. میرے بیٹے نے 1 کال کی ہے بھائی, فائرنگ بھی کر رہا ہے اور 1 کو کال بھی کر رہا ہے. اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ایک انداز میں کے شو ڈالتے ہیں, یہ شو کرتے ہیں جیسے ان کا بیٹا بڑا قومی ہیرو ہے اور ملک کو بچا سکتا ہے. یہاں پہ میں ایک بات کروں گا کہ بچہ تو ایک فوت ہو گیا, ان کے ساتھ سب کی ہمدردی ہیں. تو یہ ارمغان کے والد کے ساتھ یہاں اس حد تک تو میں ایک ہمدردی کا لفظ تو نہیں, بہرحال تھوڑا سا میں رائٹ حق ہے اس کا اپنے بیٹے کے لیے جان بچانا. وہ چونکہ اس کا بیٹا ہے, اس کے لیے پریشان ہے, اور پریشانی میں وہ ایسی باتیں بھی کر رہا ہے جو ان کے اپنے کیس کے لیے بھی خراب ہو گئے. اس کی شاید کوشش تھی کہ جناب میں اس طرح شور ڈالوں گا, توجہ ڈائیورٹ کروں گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اعتراف کرانے کے لیے اس بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں, مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا, وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اس نے ان جج صاحب کا بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی بعد میں تعریفیں کر کے کہ کیوں وہ جو جج صاحب تھے جنہوں نے جوڈیشل کیا, حالانکہ جن کو ہائی کورٹ نے بعد میں جو ہے نا اس سے وہ اختیارات لے لیے سارے انتظامی جج صاحب کو, لیکن یہ مصروف ان کے بھی گوٹے گڈوں پہ بیٹھ گئے. اور ابھی تک یہ گتھی سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا ایسا کیا کہ پولیس کسٹڈی کو, پولیس ریمانڈ کو لکھ کے اوپر فلوٹ لگا کے, سفیدہ لگا کے, جو بھی لگا کے اس کے اوپر جوڈیشل ریمانڈ کر دیا گیا تھا. ایسا کیا کیا؟ لیکن خیر اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, اس کو بھی چیزیں دیکھنے والے لوگ جو دیکھ رہے ہیں, بالکل کیس صاف ہے, واضح ہے. اتنا پیسہ کہاں سے آیا, اس کے حوالے سے ہمارے ایک دوست ہے فہیم صدیقی صاحب, انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ ریکٹ میں 2017 میں پکڑا گیا تھا, 2019 میں پکڑا گیا تھا. اس کے اوپر ارمغان کا مقدمہ درج ہوا تھا. ایون کہ جو ہے مصطفیٰ عامر پہ بھی ایک منشیات کو لاہور پیکٹ پہ بھیجنے کا مقدمہ درج ہوا تھا. تو قسم مختصر یہ ہے کہ کیس سارا کلیئر ہے, کیس واضح صاف ہے. صرف اس میں یہ چیزیں دیکھنے والی ہے کہ آج تک اتنا پیسہ اگر آ رہا تھا اکاؤنٹس میں تو بینکنگ کے FBR کا سسٹم کدھر تھا؟ FBR کا سو رہا تھا,
یہ فائلر نان فائلر کا جو ڈرامہ جو ہے پوری پاکستان لوگوں کو پریشان کیا، یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، ایف آئی اے سویا ہوا تھا، بینکنگ لائن جو ایک دم سے پہلے کہ ایک عام آدمی کا جس کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے پڑا ہو یا 10 لاکھ روپے پڑا ہو، اس کو لیٹر بھیج دیتے ہیں کہ جناب جی آپ کے یہ کدھر سے پیسے آئے ہیں، یہ ایک چیک آیا ہے 2 لاکھ روپے کا، یہ کدھر سے آیا ہے؟ تو مرچنٹ اکاؤنٹ سے جس میں کے اندر پیسے آ رہے تھے بہت سارے، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ اسکیم کرتے تھے، ڈبہ چلاتے تھے۔ ڈبہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کرنسی وغیرہ کے جھانسا دے کے چکر دے کے ان سے پیسے اینٹنے، اور یہ وہ کر رہے تھے۔ اور کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں کال سینٹر کام کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے کئی کال سینٹر کے آڑ میں اس طرح کی اسکیمنگ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیس کو اٹھانے کے لیے سر جا رہے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں اور مجھے امید ہے اپنے اداروں پہ کہ اس پہ کافی چیزیں نکل آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں واضح ہو چکی ہوئی ہیں، اور جس کے 2 ملازموں نے بھی اس کے خلاف بیان دے دیا ہوا ہے، اور یہ کیس واضح ہے، اس میں سزا ہوگی، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کو کون اس طریقے سے، ہمارے کئی دوست جو ہیں نا، جو میڈیا پرسن میں ان کو بولوں گا جو یوٹیوب پہ ادھر بات کرتے ہیں، کیونکہ کرتے تو ہیں بات، ان کے سبسکرائبر بھی ان کو لوگ پہچانتے بھی، جو اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی عینی ہاتھ پیچھے بچا رہا ہے۔ اب کوئی نہیں کسی کو بچا رہا، اب تو پولیس نے جو اپنی نااہلیاں تھیں اس کو چھپانے کے لیے، اس کے لیے بہتر کام کر رہی ہے۔ اب صرف اس کا چلان تیار ہو رہا ہے اور چلان جائے گا۔ اس کے اوپر کچھ اور ایسے پہلو ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو اب تو ویڈیو ہماری کافی طویل ہوگی، اس کے اوپر میں دوبارہ روشنی ڈالوں گا، اور وہ چیزیں چونکا دینے والی ہوں گی۔ تب تک کے لیے اگر ہمارا چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔